میرے اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے، میرے اللہ مجھے نیک کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی جو عاشقان رسول کی مدنی تحریک ہے، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد ہمارے مدنی مرکز تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ یہ مدنی مرکز تمام ہی عاشقان رسول کا ہے تو آج ہمارے ساتھ شوبز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی آئے ہیں، ہم ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ دعوت اسلامی نے اپنے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے مختلف شعبہ جات بنائے، مختلف ڈپارٹمنٹ اور مجالس بنائی ہیں، کیونکہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل، تو اس مقصد کو پانے کا طریقہ یہی تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے لوگ تیار کیے جائیں اور پھر وہ ان ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے جا کر بات کریں۔ میں کچھ مدنی پھول مسلمانوں پر جو سب سے پہلا فرض ہے اس کے بارے میں پیش کروں گا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز کے بارے میں جو ہمیں احادیث اور قرآنی آیات سے رہنمائی ملتی ہے وہ اتنی کمال کی ہے، یعنی یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا، عماد الدین۔ اب ستون اگر نکال لیا جائے تو عمارت جو ہے وہ گر جاتی ہے، بغیر ستون کے تو عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایمان کی عمارت جو ہے، ہمارے دین کی جو عمارت ہے، اس کا ستون جو ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز دین کا ستون ہے، نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جو ہے اس کو جنت کی کنجی بھی کہا گیا، دا کی آف جنہ۔ سبحان اللہ۔ نمازی کو انعامات کیا ملتے ہیں؟ اگر احادیث کو کمپائل کریں تو نمازی کی روزی میں برکت ہوتی ہے، نمازی بیماری سے دور ہوتا ہے، نماز جو ہے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز پل صراط کے لیے نور ہے، پل صراط پر ثابت قدمی جو ہے وہ نماز پڑھنے والے کو ملتی ہے۔ اور نماز جو ہے نبی پاک فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ سارے عاشقان رسول بیٹھے ہیں، نبی پاک سے محبت کون نہیں کرتا؟ تو اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو کیا گفٹ دینا پسند کریں گے، تو آپ یہ کہیں گے نا جو فیوریٹ اس کو ہو، جو اسے پسند ہو، اس کو میں وہی گفٹ دوں گا۔ ہم بچوں کو جب کوئی گفٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو چاکلیٹ دیتے ہیں، ٹوائز دیتے ہیں، پھر بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو کپڑے دیتے ہیں، اس کو پرفیوم پسند ہے تو پرفیوم دیتے ہیں۔ جیسی بندے کی پوزیشن ہوتی ہے، کتاب کا تحفہ تو کتاب پڑھنے والے کو کتاب لوگ تحفے میں دیتے ہیں۔ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہمیں گفٹ دینا ہو جن کی وجہ سے یہ ساری کائنات بنی ہے، تو موسٹ فیوریٹ چیز نبی پاک نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایک مومن نماز پڑھ کے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو پا سکتا ہے، ان کی آنکھوں میں ٹھنڈک گویا پیدا کرنے والا ہو جائے گا۔ اچھا، نمازی کو جہاں بہت سارے انعامات ملیں گے نا، وہ سب سے بگیسٹ انعام، سب سے بگیسٹ اسے جو ریوارڈ ملے گا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمازی کو دیدار کروایا جائے گا۔ اب آپ بتائیے اس سے بڑا انعام کیا ہے؟ اچھا، ایک طرف تو یہ سارے بینیفٹس تو اتنے ہیں کہ میں سارا دن اگر وہ حدیثیں سناتا رہوں، آپ کو واقعات سناتا رہوں تو دن گزر جائے گا۔ مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، حدیث کا مضمون ہے کہ تم اس بندے کے بارے میں کیا کہتے ہو جو دن میں 5 بار نہائے، اس کے گھر کے باہر ایک نہر گزر رہی ہو اور اس میں وہ 5 بار نہائے، تو کیا اس پر کوئی میل باقی بچے گا؟ صحابہ کرام نے کہا حضور اگر 5 بار کوئی نہائے گا تو میل کہاں سے باقی بچے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا نماز کی مثال ایسے ہی ہے کہ جو دن میں 5 بار نماز پڑھتا ہے تو اس سے گناہوں کا میل جو ہے وہ اسی طرح دور ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو اس کے گناہ باندھ کر اس کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں،
جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے گناہ گر جاتے ہیں۔ تو نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا ایک شاندار طریقہ ہے۔ شکر کہتے ہیں نا، بندہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ ایک ہے زبان کا شکر، بندہ کہتا ہے الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، بڑی اچھی بات ہے، کہنا چاہیے، مگر صرف زبان سے شکر ہو اور باقی سارا جسم نافرمانی کر رہا ہو تو یہ کیسا شکر ہے؟ تو علماء کہتے ہیں پریکٹیکل شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اور پوری باڈی کا شکر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھے، اس کا سر بھی شکر ادا کر رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے پیر بھی شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی زبان بھی شکر ادا کر رہی ہے۔ جس رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمارے پاس کیا اس کی بارگاہ میں سر جھکانے کا وقت نہیں ہے؟ ذرا غور کیجئے۔ اور پھر نماز میں اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کو نوازتا ہے، نماز کے بعد مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور واقعی جو نمازی ہوتے ہیں ان سے پوچھیں کہ نماز پڑھ کے ایک بندہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ جو 5 وقت کا نمازی، اس سے پوچھے جب وضو کرتا ہے ایسا لگتا ہے ٹینشن سے ریلیز ہو گیا، پھر نماز پڑھ کے وہ اور ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیں نماز کو شامل کرنا ہے، اور کسی بھی صورت شامل کرنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو ریوارڈز بتائے ہیں، لیکن نماز نہ پڑھنے پر جو اللہ کی ناراضگی یا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی ہوتی ہے، اگر وہ پڑھیں تو بھی انسان لرز جاتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، یاد رہے کہ قبر جو ہے نا ہر مومن کو دباتی ہے، ہر انسان کو دباتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، اس کو قبر اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو اپنی گود میں دباتی ہے، اس سے تو فیل اور ریلیکس ہوتا ہے نا انسان۔ لیکن فرمایا جب اللہ ناراض ہونا، اور خاص طور پہ بے نمازی کے بارے میں آیا کہ بے نمازی کو قبر اس طرح دبائے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملا کر بتایا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اتنا زور سے دبائے گی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا عید کے دنوں میں کوئی پہلوان سا آدمی ہمیں گلے لگائے اور ذرا دبائے تو چیخ نکل جاتی ہے، لیکن جب قبر اس طرح دبائے گی تو بندہ کیسے برداشت کرے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا مضمون ہے کہ بے نمازی کی قبر میں ایک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اشجع الاقرع، اس کا نام حدیث کے الفاظ میں، گنجا سانپ جو قیامت تک اسے نماز نہ پڑھنے کے سبب مارتا رہے گا، ڈستا رہے گا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ بروز قیامت بے نمازی سے سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ ایک اور روایت اتنی ڈرانے والی ہے، اتنی جس کو کہنا کہ اللہ کرے کہ دل کا دروازہ کھلا ہو تو وہ دل میں اثر کرے گی، کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ جو بے نمازی ہوتا ہے جان بوجھ کر ایک نماز قضا کرتا ہے، اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ اس دروازے سے جہنم میں داخل ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، میرے اور آپ کے گھر کے باہر میرا اور آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، نیم پلیٹ ہوتی ہے نا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے کہ وہ دنیا میں رہ رہا ہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا ہے؟ تو خدارا ایٹ اینی کاسٹ، کسی بھی مصروفیت کے باوجود ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ نماز کو مت کہو مجھے کام ہے، کام کو کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور وقت نکالنے والوں کا وقت نکلتا ہے، جس کو پڑھنی ہے نا اس کے لیے راستے نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال آج جو پہلا میں نے آپ کو میسج دینا ہے، اور وہ وہی میسج جو اسلام کا میسج ہے، جو قرآن و حدیث کا میسج ہے، کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اور نماز کے بارے میں یہاں تک کتابوں میں لکھا، فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ ہر عاقل و بالغ مسلمان مرد و عورت پر ہر صورت میں نماز فرض ہے، نماز میں کوئی چھٹی نہیں ہے۔ ہاں اس کی ریلیکسیشنز کیا ہیں؟ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، پریشان ہیں، بیمار ہیں، تکلیف ہے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، اشارے سے پڑھ لیں، مگر پڑھنی ضرور ہے۔ اور اتنا فلیکسیبل ریلیجن ہے ہمارا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار اسلام میں بڑی سختی ہے، اسلام جتنا فلیکسیبل ریلیجن ہی کوئی نہیں ہے۔ میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ اس ٹاپک پر پورا ایک بیان ہو سکتا ہے کہ جب ہم پر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے کسی بھی شرعی رولنگز کو پورا کرنے کے لیے، اسلام وہاں آلٹرنیٹ دیتا ہے، وہاں فلیکسیبلٹی دیتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا، مسلمان کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پا رہا، اس کے پیروں میں تکلیف ہے، کوئی اور پرابلم ہے، بیٹھ جائے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھے۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، اشارے سے پڑھے۔ مثال کے طور پہ چوٹ لگ گئی ہے، وضو نہیں کر سکتا تو مسح کر لے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ یعنی ہر چیز کا سولوشن اور آلٹرنیٹ موجود ہے۔ روزہ آپ سفر میں ہیں، روزہ نہ رکھیں، بعد میں رکھ لیں، اجازت دے دی اسلام نے۔ 4 فرض ہیں، آپ سفر میں، آپ کی نماز شارٹ کر دی گئی، قصر کر دی گئی۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ آپ کے پاس استطاعت ہے، رولنگز پوری ہو رہی ہیں تو حج کرنا ہے، ورنہ حج فرض نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ غور کریں نا، اسلام میں کوئی بھی چیز امپوز نہیں ہے، پریشر نہیں ہے،
بڑا ریلیکسیشن کے ساتھ ہمیں بتایا گیا ہے. اب اصل پرابلم یہ کہ بندہ باہر رہنے والا ہوتا ہے نا، جو اسلام کے تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، اس کو اسلام بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہے. لیکن جو انوالو ہو جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ زندگی گزارنے کا تو مزہ ہی اسلام کی باتیں پوری کرنے میں ہے، اسلام کی احکام پر عمل کرنے میں، نماز پڑھنے میں، درود پڑھنے میں، عبادت کرنے میں. لائف اچھی ہو جاتی ہے، کاروبار، زندگی کے روزگار، زندگی کے معاملات اور اچھے ہو جاتے ہیں. یعنی آپ خود سوچیں نا کہ اگر جو بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اللہ پاک اسے نواز رہا ہے یا اس کو روزی مل رہی ہے، تو جو فرما برداری کرے گا اس کا لیول کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے تو اور چیزیں آسان ہو جائیں گی نا. آزمایا ضرور جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس پر جو غیب سے دروازے کھلتے ہیں نا، سکون کے، اطمینان کے، ریلیکسیشن کے. زندگی جو ہے نا وہ پیسے کمانے کا نام نہیں ہے. اصل میں ایک اور پرابلم پتہ کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں، ہم کامیاب اس کو سمجھتے ہیں جو زیادہ پیسے والا ہے. ہم نے برکت کو پیسے کے ساتھ تولنا شروع کر دیا. یار وہ کتنا کامیاب ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے بنگلے ہیں، کتنا پیسہ ہے، اتنی دنیا میں جاتا ہے، اتنے نوکر چاکر ہیں. یہاں آ کر ہم مار کھا جاتے ہیں. دس از دا رانگ وے ٹو تھنک اباؤٹ. یہ سوچ کی جو وے ہے نا یہ غلط ہے. اصل برکت جو ہے نا وہ کوالٹی میں ہے، کوانٹٹی میں نہیں ہے. اب میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. ایک بندہ ہے جس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، بہت فیم بھی ہے، بڑا شہرت بھی ہے، آگے پیچھے لوگ بھی بڑے گھومتے ہیں، مگر دل میں سکون نہیں ہے. بیماریاں ہیں، گھر میں بچے بیمار ہیں یا وائف، یا پریشانیاں ہیں. روزی آ تو رہی ہے مگر اس سے وہ فوائد نہیں مل رہے، وہ ریلیکسیشن، وہ نورانیت، وہ روحانیت وہ نہیں مل رہی ہے، چونکہ اس میں بہت ساری چیزیں حرام ہیں یا اللہ کی ناراضگی والی لائف گزار رہا ہے. ایک یہ ہے. اور ایک بندہ وہ جو کماتا تھوڑا ہے مگر ریلیکس بہت رہتا ہے، انجوائے کرتا ہے لائف کو، بچے فرما بردار ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا گھر میں نہیں ہے، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. مجھے بتائیں دونوں میں برکت والا کون ہے؟ یہ سیکنڈ ون. کیونکہ لائف بیسیکلی انجوائے اور ہارٹ کے پیس کا نام ہے. اگر آپ پرسکون ہے نا تو آپ سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. ہم نے بڑے بڑے امیروں کبیروں کو دیکھا جن کی اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یار، کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں جب بندے کے پاس پیسہ نہیں ہوتا نا کہ یار پیسہ ہوگا نا تو سارے غم دور ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑی بھول ہے. اگر پیسے سے غم دور ہوتے ہوتے تو کوئی امیر غمگین نہ ہوتا، کوئی امیر پریشان نہ ہوتا. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جسے چاہے غموں سے بچائے، جسے چاہے پریشانیوں سے بچائے. تو اللہ سے سکون مانگنا ہے، اللہ سے برکت مانگنی ہے، کوانٹٹی نہیں. جو ہمارے حق میں بہتر ہے اللہ وہ عطا فرمائے، مگر برکت والا عطا فرمائے. تو لائف جس کی پرسکون ہو جائے نا اس سے بڑا امیر کوئی نہیں ہے. تو نماز یہ آپ کو پرسکون لائف دیتی ہے، یہ اللہ سے قریب کرتی ہے. اچھا، اب یہ تو چند باتیں نماز کی فضیلت پر اور نہ پڑھنے پر جو وعیدیں ہیں وہ میں نے کچھ کمپائل آپ کو سامنے پیش کی. اب آتے ہیں کہ نماز پڑھ کر ملتا کیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی اور برائی کی بات سے روکتی ہے. یہ تو قرآن کا حکم ہو گیا نا، یہ تو اٹل ہے نا، اس میں تو کوئی چینج ہو ہی نہیں سکتا. اب بڑا کمال کا سوال یہ آ جاتا ہے کہ اگر نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے تو جناب ہم نے تو کئی نمازیوں کو دیکھا جو نماز بھی پڑھتے ہیں مگر برے کام نہیں چھوڑتے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں جناب، لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، حرام کام بھی کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. تو قرآن تو کہتا ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، مگر یہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور ماں باپ کو بھی ستا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے لوگوں کے پیسے بھی دبا رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے وعدہ خلافی بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے رشوت بھی لے رہا ہے. تو نماز بھی ہے، برائی بھی ہے. خدا نہ خواستہ اب ہم یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جناب قرآن میں غلط لکھا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں. لا ریب، قرآن تو لا ریب کتاب ہے نا. تو اب اس کا مطلب پتہ کیا ہوا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان نماز. ہماری نماز میں کوئی گڑبڑ ہے، ہم نماز صحیح نہیں پڑھ رہے. اگر نماز پراپر کر لینا، ایک صاحب نے کویسچن کیا کہ یار آپ نماز پر بہت ساری بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سدھار پر بات کم کرتے ہیں. تو ہمارے ذمہ دار نے بڑا پیارا جواب دیا کہ اس کی نماز ٹھیک کر لو، باقی بندے کو نماز ٹھیک کر دے گی. کیونکہ اللہ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک لے گی. اصل اب معاملہ یہ ہے کہ بندے کی نماز تو ٹھیک ہو نا. اب اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. نماز میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے، نماز ٹھیک ہو جائے تو بندے کے بہت سارے کام خود ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا اور جو قرآن میں آ گیا وہ حق ہے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہم بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، 20 سال ہو گئے نماز پڑھ رہے ہیں. سب سے بڑا جو امپورٹنٹ کویسچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کب سیکھ کر پڑھی ہے؟ ہم نے نماز دیکھ کر سیکھی ہے، سیکھ کر نہیں پڑھی ہے.
اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بندہ 15 سال سے ڈرائیور کے برابر میں بیٹھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ڈرائیور پہلا گیئر یوں لگاتا ہے، دوسرا یوں لگاتا ہے، رائٹ مڑتا ہے تو انڈیکیٹر دیتا ہے، لیفٹ مڑتا ہے تو انڈیکیٹر دیتا ہے، تو کہ جناب میں بھی کل سے گاڑی چلا لوں گا، میں تو بہت غور سے دیکھ رہا ہوں اس کو. تو آپ کہیں گے نہیں، پہلے اس کو سیکھنا ہوگا، کسی ماہر کے ساتھ آپ نے بیٹھ کر پہلے چلانی ہوگی، ورنہ آپ ایکسیڈنٹ کر دیں گے. اسی طرح دنیا کے سارے کام، ایون آپ شو بز میں بھی آئے ہیں تو آپ نے اس کی باقاعدہ کہیں نہ کہیں کوئی ٹریننگ لی ہوگی نا، کسی استاد کے ساتھ آپ بیٹھے ہوں گے، کوئی جو کمپیوٹر سیکھتا ہے، جو ٹائپنگ سیکھتا ہے، واٹ ایور، اف یو وانٹ ٹو لرن سم تھنگ، کسی نہ کسی ٹیچر کے ساتھ تو بیٹھنا پڑتا ہے نا. لیکن نماز کے ساتھ ہم نے یہ مذاق بنایا کہ ہم جب بچپن میں گئے مسجد کے اندر تو جیسے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا ویسے وضو سیکھ لیا، امی ابو نے نماز پڑھی ہمارے سامنے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ہم شروع ہو گئے. اس کے مسائل کیا ہیں، اس کے مفسدات کیا ہیں، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتی ہے، سنتیں اور آداب کیا ہیں، یہ ہم نے کب سیکھے. اور شاید یہ بڑی وجہ ہے کہ بہت بڑی میجورٹی نماز اگر پڑھتی بھی ہے تو وہ پراپر نہیں پڑھتی ہے، اور پراپر نہ پڑھنے کی وجہ سے جو برکتیں حدیثوں میں لکھی ہیں، جو قرآن پاک نے بشارتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں. وہ رکت، وہ قلب میں سوز، وہ نماز میں اللہ کے عرفان وہ نظر نہیں آتا، وہ سجدوں کی لذتیں نہیں ملتی، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں، فارمیلٹی بنی ہوئی ہے. سو دیٹ از دا بگ پرابلم کہ ہم نے نماز کو پراپر جانا ہی نہیں کہ نماز کیا ہے. حالانکہ آج اس دنیا نے ہمیں بہت کچھ سمجھا دیا. مثال کے طور پہ آپ موبائل یوز کرتے ہیں، آپ ویب سائٹس یوز کرتے ہیں، آپ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں، آپ نے کوئی پاسورڈ لگا دیا ہے. اب اس پاسورڈ کو لگانے کے بعد آپ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ جناب مثال کے طور پہ آپ نے ABCD پاسورڈ رکھا ہے، تو کوئی جناب آپ نے اسمال ABCD لکھا ہے اور کوئی صرف A کو کیپٹل کر دے تو کیا وہ ویب سائٹ کھلتی ہے؟ وہ نہیں کھلتی ہے. اچھا AB کے بعد وہ کچھ بھی نہ کرے، ایک اسپیس ہی دے دے، پھر بھی آپ کا پاسورڈ ویلڈ نہیں مانا جاتا. ایک نقطہ لگا دیں تب بھی وہ نہیں چلتا. لوگ قرآن و حدیث کی بات میں کہتے ہیں جناب اللہ معاف کرنے والا ہے، چلتا ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام میں آپ یہ کہہ کے گزر جائیں گے کہ سب چلتا ہے، آپ کی دنیا کے معاملات میں نقطہ بھی نہیں چلتا ہے، ایک اسپیس بھی نہیں چلتا ہے. جب تک آپ اس ویب سائٹ اور سافٹ ویئر پر نہیں پہنچ پائیں گے، جب تک آپ جیسا پاسورڈ تھا پورا کا پورا ویسا ٹائپ نہ کریں. تو ہم قرآن کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں کیوں کمپرومائز کر کے چلنا چاہتے ہیں؟ اسی لیے ہمیں فضائل نہیں پتا، اسی لیے اس کی برکتیں نہیں مل رہی. اب میں چھوٹا سا جائزہ سوال کروں گا، جواب نہیں چاہیے مجھے. اصل یہ نہ سمجھیے میں اپنے شوبز والے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، میں لاکھوں ناظرین سے بات کر رہا ہوں. میں تمام ویورز سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو پتا ہے نماز میں کتنے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. کیا آپ کو پتا ہے وہ 7 فرائض کون سے ہیں؟ جب تک وہ فرض پورے نہیں ہوں گے نماز ہی نہیں ہوگی، نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی نماز. نماز کی 6 شرائط ہیں، کنڈیشنز آف نماز. جب تک وہ 6 شرائط پوری نہیں ہوں گی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. کیا آپ کو معلوم ہے؟ پھر اس کے بعد نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. وضو سے پہلے آ جائے غسل. اگر کوئی ناپاک ہے تو اس کے لیے غسل ضروری ہے، پاکی ضروری ہے. غسل کے 3 فرائض ہیں. غسل لوگ روز کرتے ہیں، مگر کیا ان 3 فرائض کے بارے میں پتہ ہے؟ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کو فرائض بتائے نا تو آج انہوں نے کہا کہ ہمیں 40 سال ہو گئے زندگی میں، آج پہلی بار پتہ چلا کہ غسل کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں. ہم تو زبردست شیمپو سے، صابن سے زبردست شاور لیتے ہیں اور پورا اپنے آپ کو دھو لیتے ہیں. آپ پورے کراچی کا پانی بہا لینا اور غسل کے باقی 2 فرائض پر عمل نہ کرے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، آپ پاک نہیں ہوں گے. اسی طرح وضو کے 4 فرائض میں نے بتایا. اچھا پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں نماز کا سب سے مین جز جو ہے نا وہ تلاوت قرآن ہے نا. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد کوئی سورت ملاتے ہیں، تو اس میں آپ کے تلفظ کیسے ہیں، اس کے آپ کے مخارج کیسے ہیں؟ یہ عربی میں ہے نا، اردو میں تو نہیں ہے. قرآن تو عربی میں، تو عربی کے حساب سے پڑھنا پڑے گا نا. اب چونکہ تلفظ لوگوں نے ہم نے کہیں سیکھے نہیں، کہیں اپنے آپ کو پیش نہیں کیا کہ میری نماز ذرا چیک کرے میں پراپر پڑھتا ہوں کہ نہیں. کیونکہ عربک جو ہے نا، میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی کنفیوز کرنا یا آپ کو ڈرانے آیا ہوں، میں آپ کو احساس دلانے آیا ہوں کہ سب سے مین فرض جو ہے اس پر ہم نے کتنی توجہ دی ہے، اور آج اس کا میں سولوشن بھی آپ کو دوں گا. تو اب میں آتا ہوں مثال کے طور پہ ایک مثال دیتا ہوں. عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ. اس پوری زمین پر سب سے زیادہ جو سینسٹیو زبان ہے نا، حساس، وہ عربی ہے. اب اس کو کس طرح سمجھیے، بڑا آسان ایک مثال دے دیتا ہوں. قلب، قاف لام با، آپ سب کو اس کا معنی پتا ہوگا، کس کو کہتے ہیں؟ دل کو. امراض قلب لکھا ہوتا ہے نا، لیکن اسی قلب کو چھوٹے کاف سے لکھ دے قلب. سنائی میں تو ایک جیسے ہی آ رہا ہے نا، قلب اور قلب. اب معنی کدھر چلا گیا؟ اس کے معنی ہے کتے کے. کہاں دل کہاں کتا. اب پڑھتے میں اگر کوئی قرآن میں اگر یہ غلطیاں کر رہا ہے، اب مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین ہم روز پڑھتے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. یہی مضمون بنتا ہے نا اس کا.
الحمدللہ رب العالمین. اگر کوئی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہا اور ہا میں ہمیں سنائی میں تو بہت تھوڑا ڈفرنس لگ رہا ہے، مگر اس کا معنی پتہ ہے کیا بن جاتا ہے؟ معاذ اللہ، تمام شعلے اور برائیاں اللہ کے لیے ہیں. جو نماز کی ابتدا یہی کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اب بتاؤ کیا نماز فائدہ دے گی اسے؟ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، یہی معنی ہے احد. احد ہا اور ہا کا فرق کر دے تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ معاذ اللہ بزدل ہے. جو اللہ کو یہ کہہ رہا ہے کیا اس کو فائدہ ہوگا نماز میں؟ واپس اسی بات پہ آتا ہوں، جب میں ایسی باتیں بتاتے نا تو شیطان دماغ میں خیال ڈالتا ہے یار اتنا مشکل کر دیا یار، تھوڑا سا ہی تو فرق ہے، اللہ معاف کرنے میں. ابھی تو سمجھایا آپ کو، آپ کے پاسورڈ میں بھی تھوڑا ہی فرق تھا، وہ تو آپ نہیں مانتے، وہ تو پورا کرتے نہیں. جناب پورا پاسورڈ ہوگا تو ویب سائٹ کھلے گی، اکاؤنٹ ایکسیس ہی نہیں ملتا. قرآن کے لیے اب اتنا بھی ٹائم نہیں نکالیں گے، نماز کے لیے اتنا بھی ٹائم نہیں نکالیں گے. اگر پڑھنی ہے تو پوری پڑھے نا. اب جب پڑھنی بھی ہے اور اس کو بھی غلط پڑھنی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو آج میں اپنے بھائیوں سے بہت عزت کے ساتھ، بہت پیار کے ساتھ وہ فرض جو ہر مسلمان پر ضروری ہے اس کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ ایک تو نماز پڑھنی ہے اور دوسرا سیکھ کر پڑھنی ہے. اب بڑا کویسچن یہ کریٹ ہوتا ہے کہ جناب اس عمر میں کہاں سیکھیں؟ تو عمر بچوں کی مدرسے میں جا کر سیکھنے کی تھی. کوئی امبریسمنٹ نہ لیں، کوئی گھبراہٹ نہ پیدا کریں. دعوت اسلامی کے پاس سولیوشن موجود ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، بزنس کمیونٹی کے لیے بھی، شوبز کے لیے بھی ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے ایک 7 دن کا 3 دن کا نماز کورس ڈیزائن کیا ہے کہ صرف آپ ہمیں 3 دن دے دیں، 7 دن دے دیں. ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ روز کے 2 گھنٹے دے دیں، 4 گھنٹے دے دیں 7-8 دن کے لیے. آن لائن نماز کورس بھی ڈیزائن کر لیا ہے. آپ آ نہیں سکتے، آپ آن لائن پڑھ لیں، لیکن سیکھ تو لیں، تاکہ جب یہ سب سیکھ کر آپ نماز پڑھیں گے نا دین یو ول سیٹسفائی کہ یار اب میں جو نماز پڑھ رہا ہوں نا یہ تمام اصول و ضوابط کے ساتھ پڑھ رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں آپ کو نماز کا جو لطف آئے گا، پھر آپ کو جو اس کی برکتیں ملیں گی. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس دعوت کو قبول کریں. آج آپ مدنی مرکز آئے ہیں، میں آپ کو صرف اپنی دعوت اسلامی کی باتیں بتاتا، آپ ہماری کچھ تعریف کرتے، ہم آپ کی کچھ تعریف کرتے، بیٹھ کے چائے پیتے اور چلے جاتے. اس کے بجائے میں نے سوچا کہ میں کوئی ایک بات تو ایسی دوں کہ آج کے بعد ہماری لائف میں وہ تبدیلی آئے، ہم اللہ اور اس کے رسول کے اور قریب ہو جائیں، ہم سچے اور پکے نمازی بن جائیں. تو آج اس پیغام کو پہلے قبول کیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ پکی نیت کر لیں. انشاءاللہ آپ انشاءاللہ اپنی مصروفیت سے نماز کا وقت ضرور نکالیں، پھر آپ دیکھیں آپ کے کام کیسے آسان ہوتے ہیں. کچھ بھائی جو ہیں جو شوبز سے وابستہ ہیں وہ کچھ کوسچن کرنا چاہ رہے تھے آپ سے، تو اگر جی میں نے سوچا کہ پہلے میں اپنی بات کر لوں، اس کے بعد اب انشاءاللہ سوال جواب ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عرفان ملک ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے. حبیب بھائی آپ سے ایک سوال کرنا تھا، اور میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کو کہ آپ دنیا بھر میں گھومتے ہیں، اور ابھی میں نے ریسنٹلی بھی آپ کی تصویریں دیکھی ترکی کی. ٹھیک ہے، تو آپ بالکل وہ ترکی کے رنگ میں جو ہے نا وہ ڈھل گئے تھے آپ. میں نے کچھ امیجز ایسی دیکھی ہیں آپ کی. تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ پوری دنیا میں دورے کرتے ہیں، دین پھیلاتے ہیں، تو یہ آپ کو دعوت اسلامی مرکز کی طرف سے آپ جاتے ہیں یا کوئی آپ کو فنڈ دیتا ہے؟ اس کا خرچہ کون اٹھاتا ہے؟ آپ نے تو پہلے سوال میں پرسنل کویسچن کر دیا. دیکھیے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دعوت اسلامی پوری دنیا میں الحمدللہ دین کی خدمت کر رہی ہے، اور ہمارے آلموسٹ 150 سے زیادہ ممالک میں ہمارا پیغام پہنچ چکا ہے. 70 کے قریب ممالک میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے، ہمارے مراکز بن رہے ہیں، اور کئی ممالک میں کئی مراکز ہیں. تو اس کے لیے ہمارے مبلغین دنیا بھر میں دورے کرتے ہیں، علماء تشریف لے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے اخراجات دعوت اسلامی کی طرف سے ہی دیے جاتے ہیں کیونکہ وہ اسی لیے جا رہے ہوتے ہیں. البتہ میرا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے کرم سے مجھے نوازا ہے. ہمارا اپنا بزنس سیٹ اپ ہے اور میں میمن فیملی سے ہوں. تو الحمدللہ ہمارے والد صاحب اللہ ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے بہت پہلے یہ ہماری کمپنی میں ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ آپ نے دعوت اسلامی سے کچھ لینا نہیں ہے بلکہ اپنی جیب سے خرچ کرنا ہے. تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے نوازا ہے، تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے اخراجات پر ہی سفر کیا جائے، اور اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ سوال مجھ سے بہت لوگ کرتے ہیں، اور جب میں جواب دیتا ہوں تو مجھے اپنے اندر سے ایک شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہ میرا کیا کمال ہے. اگر میرے جو مبلغین اور علماء دنیا بھر میں سفر کر رہے ہیں ان کے پاس بھی مال ہوتا تو وہ بھی نہ لیتے.
اگر وہ لے رہے ہیں تو وہ اپنے کو ڈیگریڈ نہ سمجھیں، کیونکہ وہ دین کی خدمت کے لیے جا رہے ہیں نا، ان کے پاس نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، میں مثال دیتا ہوں، میں آپ سب کو کہتا ہوں چلے میں آپ سب کے پیسے دیتا ہوں 12 ماہ کے لیے چلیں قافلے میں، ہم تو نہیں جا سکتے، ہمارے مسائل ہی اتنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بندہ اپنے دین کی خدمت کے لیے گھر بار اور فیملی چھوڑ کے جا رہا ہے اور 6 ماہ 12 ماہ یہ سفر کر رہے ہیں، لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، نمازیں سکھا رہے ہیں، تو ان کے تو پیر دھو کے پینے چاہیے، ان کی تو خدمت کرنی چاہیے۔ تو اگر میں اپنے اخراجات خود اٹھاتا بھی ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب نے دیا ہے، تو اس سے اچھا پیسوں کا استعمال کیا ہے کہ اللہ کے دین پہ خرچ ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، اور کوئی بھائی کوئی سوال کرنا چاہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام اسحاق راجو ہے، میرا تعلق حیدرآباد شعبے سے ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہم لوگ ایسے کامیڈین میں جنت کے بارے میں اور اس کے فرشتوں کے بارے میں مذاق میں کامیڈی میں بہت ساری باتیں ہو جاتی ہیں، لوگوں سے ہو جاتی ہیں، ہم تو بہرحال احتیاط کرتے ہیں، لیکن اگر ہو جاتی ہیں تو اس کا کیا بتائیں، اس کو کس طرح، مطلب کیا دین میں کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، بہت اہم بات آپ نے کہی ہے۔ اصل میں دیکھیں، ہم مسلمان ہیں اور ہماری کچھ باؤنڈریز ہیں، اللہ، رسول، فرشتے، صحابہ، اہل بیت، جنت، دوزخ، جو ضروریات دین ہے نا، اس کے بارے میں ہمارے پاس بولنے کے لیے لمیٹیشنز ہیں۔ یعنی مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک 70 سال تک کفر کی وادی میں رہنے والا صدقے دل سے ایک بار کلمہ پڑھ لے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان۔ 70 سال کفر میں رہا مگر ایک جملے نے اس کو کیا کر دیا؟ مسلمان کر دیا، جنت کا حقدار بن گیا۔ اور ساری زندگی ایمان کے ساتھ رہنے والا ایک کفریہ جملہ کہہ دے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے زبان کی اہمیت، یہ ہماری باؤنڈری، اور اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا۔ اور بدقسمتی سے کامیڈینز جو خاص طور پہ ہمارے ہیں، جو ماشاءاللہ احتیاط کرتے ہیں، اللہ انہیں اور موقع دے اور اپنی زبان کی احتیاط کی توفیق دے، لیکن کچھ لوگ بڑے بے باکی کے ساتھ یہ جملے کہتے ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کتنی بڑی بے باکی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے خود کفریہ جملہ کہا تو یہ آپ پر تو امپیکٹ ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں کو تو لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ویڈیو کلپس وائرل ہوں گے، اچھا لوگ آپ کے اس کلپ کو دوسروں کو شیئر کر رہے ہوں گے، دوسروں کو سنا رہے ہوں گے، یعنی یہ گناہ جاریہ کا ایک سلسلہ بن جائے گا۔ تو بھائی آپ ان چیزوں میں تو ویسے تو ہر غلط کام سے بچنا چاہیے، مگر وہ معاملات جو ایمانیات کے ہیں، اچھا صرف کامیڈینز کا پرابلم نہیں ہے، یہ گانوں کے اندر بھی اس طرح کے اشعار ڈالے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، پوجا کروں یا سجدہ کروں، بولو تمہیں کیسے چاہوں، یہ میں بتایا تھا کوئی مشہور گانے کا شعر ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ایک مسلمان اپنے محبوب کو اگر یہ کہہ دے کہ میں تمہیں سجدہ کروں یا پوجا کروں، یا تم خدا ہو میری یا تم خدا ہو میرے، تو اللہ کے ہوتے ہوئے، معبود کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خدا کہنا، کسی اور کے آگے سجدے کی بات کرنا، کسی اور کی عبادت کرنا، یہ کفر نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ سلامت رکھے ہمارے پیر و مرشد کو۔ دعوت اسلامی کی میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا ہوں، ہم صرف پرابلم نہیں بتاتے، ہم سولوشن بھی ساتھ بتاتے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو نماز کی اہمیت بتائی، نماز نہ صحیح طریقے سے پڑھنے کے پرابلمز بتائے، پھر سولوشن میں نماز کورس دیا نا۔ بالکل اسی طرح امیر اہل سنت نے ایک کتاب لکھی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یہ تو سمجھ رہے ہیں آپ سب کے پاس روز کھولنی چاہیے آپ، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہی ایسی ہے، وہ آپ پڑھتے رہیں۔ اس کے اندر سوال جواب کے ذریعے انہوں نے سمجھایا کہ نادانستگی میں یا بے باکی میں کفر بول جاتا ہے، تو ہمیں اس سے خود بھی بچنا ہے، اور آپ جو سینئر ہیں، آپ کے جو جونیئر ہیں، آپ ان کو بھی تو سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام مت کرنا، اس سے پہلے ضرور بچنا، کہیں ایمان سے ہی ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشد شیخ، شوبز حیدرآباد فرام سنگر۔ میرا سوال یہ ہے کہ درخت لگانا سنت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا درخت لگایا تھا، اور دعوت اسلامی اس بارے میں کیا اقدام کر رہی ہے؟ بہت پیارا آپ کا سوال ہے۔ درخت لگانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یقیناً سنت ہے، اور یہ تو بڑا خوبصورت ایک واقعہ بھی ہے کہ ویسے تو نبی پاک نے اور بھی درخت لگائے، لیکن سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جو آقا ہے وہ مجھے آزاد نہیں کر رہا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا اس سے پوچھو کیا قیمت لیتا ہے، تو اس نے 40 اوقیہ سونا اور ساتھ اس نے کہا کہ 300 کھجور کے درخت پھل دینے والے مجھے دو گے تب تمہیں آزاد کروں گا۔ اب کھجور کا درخت جو ہے وہ کئی سالوں میں جا کے پھل دیتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا بات ہے، میرے آقا خود ان کے باغ میں تشریف لے گئے، اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے، اپنے ہاتھوں سے پانی دیا، چند دنوں میں وہ درخت بڑا بھی ہو گیا اور پھل دینے والا بھی ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک کا معجزہ بھی ہے۔ جو پہلے مدینہ شریف گئے ہیں آج سے 20-25 سال پہلے، انہوں نے سیدنا سلمان فارسی کا باغ بھی دیکھا ہوگا، الحمدللہ میں نے بھی دیکھا ہے، تو وہ باغ تھوڑا عرصہ پہلے تک بھی موجود تھا۔ تو بہرحال تو نبی پاک کی یہ سنت ہے، ہمیں پودے لگانے چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میرا نام شاہد بیگ ہے اور میں حیدرآباد سے آیا ہوں۔ میں پروگرام آرگنائزر ہوں، اور یہاں پر آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور بہت سکون ملا ہے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو آپ ٹی وی پہ بیان کرتے تھے، آپ نعت خواں کب سے بن گئے؟
آپ لوگ لگتا ہے میرے بارے میں کچھ ریسرچ کر کے آئے ہیں. میں نعت خواں بچپن سے ہوں, بلکہ میں تو یہ کہوں گا ہر عاشق رسول نعت خواں ہے. آپ بھی نعت خواں ہیں, اکیلے میں پڑھتے ہوں گے آپ نعتیں. نبی پاک کی نعت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ وہ ٹھیک ہے آواز جیسی بھی ہے, لیکن نعت پڑھنے کا تو ہم کو سب کو شوق اور ہونا بھی چاہیے. تو میں الحمدللہ بچپن سے ہی نعتیں پڑھتا تھا, لیکن ایز اے نعت خواں یوں سمجھیے کہ میں پاپولر کہہ لیں یا اس طرح نہیں تھا. تو ایک دو بار میں نے ہمارے لائیو پروگرام میں مجھے کسی نے کہا آپ نعت سنا دیں, تو میں نے مائک پکڑ کے نعت سنا دی. تو شاید لوگوں کو زیادہ پسند آ گئی, اور پھر کال پہ کالیں آنے لگی کہ بھائی ان کی ریکارڈنگ کروائیں, تو اس لیے میں نے کچھ پیغام ریکارڈ کرا دیے. بہرحال میں اس لیول کا یقیناً نعت خواں نہیں ہوں, لیکن میرا ماننا یہ ہے آواز اچھی ہو نہ ہو, اچھا نعت خواں وہ ہے جو دربار رسالت میں مقبول ہے. آقا جسے قبول فرما لے, اصل تو وہی ہے نا. تو اللہ کرے کہ وہ ایک شعر ہے نا, یہی آرزو ہو جو سرخ رو, ملے دو جہاں کی آبرو, میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. آقا قبول کر لیں تو اصل تو غلامی وہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام واحد دانش ہے اور حیدرآباد سے میرا تعلق شوبز سے. بہت شکریہ, آپ تشریف. آرگنائزر 30 سال سے میں آرگنائز کر رہا ہوں پروگرام. سوال میرا کوئی نہیں ہے, آپ کا دیدار ہوا ہے, یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں فیضان مدینہ آج زندگی میں پہلی دفعہ ہے. آپ کے نگران شورا ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی بہت اچھی گزارے, اور آپ کی عمر درازی کے لیے میری دعا ہے. ہمارے بابا جانی کے لیے بہت دعا ہے. ماشاءاللہ. یہ دعوت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے پوری دنیا میں اس وقت, ہم لوگ بڑے ہی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. اصل میں فنکار برادری بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. ہمیں باب المدینہ میں لانے کا یہ بڑی محنت ہوئی ہے تمام دوستوں کی, لیکن ہم نے کوشش کی تو بڑی مشکل ہوئی. انہوں نے کام دیا, یہ بڑا مشکل ہو گیا ہمارے لیے, لیکن یہ اللہ کی راہ کا کام ہے. تو دعوت اسلامی نے کتنی مشکلات کی ہوں گی جو پوری دنیا میں اپنا نام پھیلایا. تو کوئی ایسا میسیج ہمارے آرٹسٹوں کے لیے جو ابھی تک نہیں پہنچے, دعوت اسلامی میں یا فیضان مدینہ نہیں آئے, ان کے لیے کوئی ایسا حبیب بھائی میسیج ہو جو وہ مدینہ مدینہ ہو جائے, اور وہ جو آپ نے نماز کی ہمیں 3 دن کا جو کورس دیا ہے, اور اس میں اس سب کے سب شامل ہو جائیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا. میں چونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے, میسیج میں ایک شعر کی صورت میں دے دیتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اس پہ گھبرائے نہ کریں, یہ ہمارا پارٹ آف دا بزنس ہے. ہم 200 آدمی کو دعوت دیتے ہیں, 10 ہی آتے ہیں, تو ہمیں برا نہیں لگتا, کیونکہ ہمیں ثواب چاہیے تھا نا. جن کو بھی دعوت آپ نے دی نا, آپ کو سب کا ثواب مل گیا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر. مؤذن کا کام اذان دینا ہے, نماز پڑھنے کو آئے نا, وہی تھوڑی کہتا ہے اذان نہیں دوں گا, 4 آدمی آ رہے ہیں, کوئی نہیں آئے گا پھر بھی وہ اذان دے گا. تو یہ دل بڑا رکھے, اللہ کے راستے پر مشکلات آتی ہیں, اصل ثواب چاہیے نا. آپ میں سے کوئی بھی نہ آتا, سید صاحب کو ان کی مجلس کو ثواب مل گیا کہ انہوں نے دعوت دے دی. میں نے اپنا 1 گھنٹہ آپ لوگوں کے لیے رکھا تھا, اللہ قبول کر لے, مجھے بھی ثواب مل جاتا. تو ابے تو مقصود ثواب ہے نا, ایک دوسرے سے دنیاوی تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ راضی ہو جائے, اس سے بڑا کیا فائدہ ہے. تو آپ ہمت میں رہا کریں, دعوت دیتے رہا کریں, نہیں آتا کوئی ناراض نہ ہو. انشاءاللہ کبھی نہ کبھی دل کے دروازے پر دستک دیں گے, دروازہ کھل جائے گا. اللہ پاک آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے بھائیوں نے جو وقت نکالا, سفر کر کے آئے, قدم قدم پر ان کو اس کی برکت عطا فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, ہمارے رزق حلال میں برکت ڈال دے. اے اللہ ہر طرح کی پریشانی مصیبت سے بچا لے, ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم زوال نعمت سے بچا, عافیتوں کے پھر جانے سے بچا. دین کے کاموں پر ہمیں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما. خاص طور پر مولا آج تیرے دربار میں دعا ہے, ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے, اور ہمیں سجدوں کی لذت عطا کر دے. صحیح طریقے سے نماز پڑھنا نصیب کر دے. جو 3 دن کا کورس ہو رہا ہے مولا اسے کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے اعمال کی اصلاح کرم سے